اگر ثنا امجد زندہ رہی تو انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ تک یہ ویڈیو ضرور پہنچیں گی، لیکن اگر میری ویڈیو نہیں آتی تو سمجھ جائیں کہ ویڈیو کو ختم کرنے کا وقت ہوا چلا جاتا ہے۔ ثنا امجد وہ پہلی یوٹیوبر تھی جس نے لبرٹی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے دھڑلے سے انڈیا کے بارے میں بات کی تھی، انڈیا کا نام لیا تھا کہ پاکستان کی عوام انڈیا کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد ثنا امجد کو 2024 میں ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں بالکل نہیں جانتی کہ آنے والے دنوں میں میرا فیوچر کیا ہوگا، میں آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیو لا سکوں گی یا نہیں لا سکوں گی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ مجھے آلریڈی مار دیا گیا ہے، مجھے پھانسی دے دی گئی ہے، میرا انکاؤنٹر کروا دیا گیا ہے اور میرا نماز جنازہ کروا دیا گیا ہے۔ شاید یہ ان لوگوں کو بہت اچھا آئیڈیا دے دیا گیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈرنے والی نہیں ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ اگر ثنا کی آواز کو بند کروانا ہے تو ثنا کا سوئچ آف کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ ہمیشہ حق اور سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، کئی سچوں کو دفن کر دیا گیا ہے، کئیوں کو خاک میں ملا دیا گیا ہے، کئیوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا ہے، اور شاید ثنا امجد بھی ان میں سے ایک ہو۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ آپ لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس سے کئی بار پہلے بھی میری آواز کو دبانے کی اور میری آواز کو بند کروانے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ 2024 میں آج سے 4 سے 5 مہینے پہلے مجھے کچھ نوٹسز وصول ہوئے اور کہا گیا کہ آپ جو کنٹینٹ جنریٹ کرتی ہیں، آپ جو کنٹینٹ سوشل میڈیا پر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتی ہیں، اس میں سے کچھ ویڈیوز قابل اعتراض ہیں، لہٰذا پیش ہو جائیں اور ہمیں جواب دیں کہ آپ نے کس سے پوچھ کر ان ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ نے کس سے پوچھ کر اس طرح کا کنٹینٹ جنریٹ کیا ہے۔ میرے خلاف ایک انکوائری کا سلسلہ شروع ہو گیا، لہٰذا میں نے وقتی طور پر اپنے کام کو 1 مہینے کے لیے بریک لگا دی۔ میں نے تمام تر انکوائری کو بھگتا، ان کے سوالوں کے جواب دیے، اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائیں، اور مجھے لگا کہ اب یہ سلسلہ یہاں پہ رک چکا ہے اور میں اپنے کام کا آغاز ایک بار پھر سے کر سکتی ہوں۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اور یہ ایک بار پھر سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس بار یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، نہ تو یہ لوگ وہ ہیں اور نہ ہی ان کا انداز وہ ہے۔ نیو ایئر نائٹ 31 دسمبر 2024 جب پوری دنیا نیو ایئر سیلیبریشن کی تیاریاں کر رہی تھی، میں اور میری ٹیم بھی اپنے کام کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ بھئی نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، نئے موٹیویشن کے ساتھ، نئے پیشن کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کریں گے، ایک نئے سال کا آغاز کریں گے۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں نیو ایئر نائٹ پر اتنا دھماکے دار جو ہے وہ تحفہ دیا جائے گا کہ آنے والے کئی دن جو ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ مجھے نیو ایئر کا اتنا خوبصورت تحفہ ملے گا، میں اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ 31 دسمبر 2024 کی وہ رات جب میں ریکارڈنگ کے لیے جا رہی تھی، مجھے ان نون نمبر سے کالز آنا شروع ہو گئی۔ مجھے ان نون نمبر سے کالز کر کے دھمکایا جانے لگا کہ بھائی تمہیں گھر سے آ کے اٹھا لیں گے۔ مجھے گالیاں دی گئی، آپ یقین کریں اتنی گندی گالیاں کہ میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی پرینک کر رہا ہے، کوئی جان بوجھ کے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے ان کالز کو نظر انداز کیا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مجھے میری امی کے گھر سے کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ نامعلوم افراد کا جتھا پہنچ گیا ہے اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ثنا امجد کہاں ہے، ہمیں ثنا امجد چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، یا تو ہمیں آپ ثنا امجد کے گھر کا ایڈریس دیں، یا تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، یا پھر آپ ثنا کو یہاں پر بلائیں۔ اور یہ تمام چیزیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کی گئیں۔ میری والدہ کو ٹریپ کیا گیا، انہیں ٹریپ کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ بھئی ہم نے آپ کو شادی کا کارڈ ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ وہ سٹوری ہے جو میری والدہ آپ کو اپنی زبانی بتائیں گی کہ انہیں کس طرح سے ٹریپ کیا گیا، انہیں کس طرح سے فیک کالز کی، ان سے گھر کا ایڈریس لیا گیا اور نامعلوم افراد کا جتھا جو ہے وہ میری بیوہ ماں کے گھر جا کے بیٹھ گیا اور ان سے ثنا امجد کا مطالبہ کیا کہ ثنا امجد کہاں ہے، ہمیں ثنا امجد چاہیے۔ میری والدہ ڈر گئی، میری والدہ سہم گئی کہ میری بیٹی نے ایسا کیا قصور کیا ہے، آپ کون لوگ ہیں اور یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نہ میں اپنی بیٹی کے گھر کا ایڈریس بتاؤں گی، نہ میں ثنا کو یہاں پہ بلاؤں گی، آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔
یہ وہ سٹوری ہے جو میری والدہ پہ بیتی ہے، اور آنے والی ویڈیو میں میں اپنی والدہ کو آن سکرین لے کر آؤں گی۔ میں چاہوں گی کہ وہ اپنی آپ بیتی خود بتائیں کہ ان 21 دنوں میں انہیں کس طرح سے ٹارچر کیا گیا۔ اور رہی بات کہ ثنا امجد کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے، ثنا امجد تو وہ پہلی یوٹیوبر ہیں جنہوں نے 2019 میں انڈیا اور پاکستان پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ ثنا امجد وہ پہلی یوٹیوبر تھی جس نے لبرٹی مارکیٹ میں کھڑے ہو کے دھڑلے سے انڈیا کے بارے میں بات کی تھی، انڈیا کا نام لیا تھا کہ پاکستان کی عوام انڈیا کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد ثنا امجد کو 2024 میں ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ثنا امجد 2019 میں بھی وہی کام کر رہی تھی اور آج ثنا امجد 2024 میں بھی وہی کام کر رہی ہے، لیکن آج میرے کام پر اعتراض کیوں ہے؟ کن لوگوں کو مسئلہ ہے میرے کام سے؟ کام تو میرا وہی ہے جو میں پہلے کر رہی تھی، اور کام تو میرا اب وہی ہے جو میں کر رہی ہوں، اور یہی وہ کام ہے جو میں آگے کرتی رہوں گی۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جن کو میرے کام سے تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سوال میں اپنی آڈینس پہ چھوڑتی ہوں۔ اس سوال کا جواب میری آڈینس دے گی کہ 2024 میں ہی کیوں ثنا امجد کو ٹارگٹ کیا گیا، کیوں ثنا امجد کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، کیوں ثنا امجد کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ ثنا امجد اپنے چینل کو ڈیلیٹ کر دے۔ کہاں ہیں وہ یوٹیوبرز جو ثنا امجد سے موٹیویٹ ہو کر، ثنا امجد سے انسپائر ہو کر اس ژانرا پر کام کرنے کے لیے آئے تھے؟ آج جب مجھے ان کی ضرورت ہے تو کہاں ہیں؟ جو جہان کی کہانی آپ ان سے سن لے، جو جہان کی فیک نیوز کے اوپر آپ ان سے کام کروا لے، لیکن جہاں ایک دوسرے کی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے یہ لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کروں، کیونکہ آپ جو ہے دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ سب جو ہے کس طرح کے منفی پروپیگنڈا میں لگ گئے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ثنا امجد کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان لوگوں کو ثنا امجد چاہیے؟ کیوں یہ میری ماں کے گھر جا کے دھاوا بول رہے ہیں، میری بوڑھی ماں کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ ہمیں ثنا امجد چاہیے؟ ان کو ثنا امجد کیوں چاہیے؟ سوال یہاں یہ ہے کیونکہ ثنا امجد عوام کو باشعور کر رہی ہے۔ اب ثنا امجد کیونکہ خود باشعور ہو چکی ہے، 2019 میں ثنا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سارے مسئلے 2024 میں آ کے کریٹ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ثنا امجد پاکستان کی یوتھ کو، پاکستان کی عوام کو باشعور کر رہی ہے، انہیں باور کروا رہی ہے۔ ان سے وہ سخت سوال کرتی ہے جو مین سٹریم میڈیا پر بیٹھے ہوئے اینکرز نہیں کرتے، جو سکرپٹ پڑھتے ہیں، آتے ہیں، کہانی سناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب ثنا امجد پبلک میں جا کے مارکیٹ میں کھڑے ہو کے عام عوام کے سامنے سخت سوال رکھتی ہے، اور جب عام عوام اس سخت سوالوں کا سخت جواب دیتی ہے تو یہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو پاتے، کیونکہ یہ لوگ سچ سننے کے عادی نہیں ہیں، نہ یہ لوگ سچ سن سکتے ہیں اور نہ ہی سچ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ 1947 میں دو ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے، ایک آگے نکل گیا، ایک پیچھے رہ گیا۔ وہ کیوں پیچھے رہ گیا اور اس کو بہتر کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے۔ لیکن جب تک پاکستان کی عوام، پاکستان کی یوتھ باشعور نہیں ہوگی، حق اور سچ پر مبنی باتیں نہیں کرے گی، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ حق اور سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، کئی سچوں کو دفن کر دیا گیا ہے، کئیوں کو خاک میں ملا دیا گیا ہے، کئیوں کو پھانسی چڑھا دیا گیا ہے، اور شاید ثنا امجد بھی ان میں سے ایک ہو۔ میں نہیں جانتی کہ میرا فیوچر کیا ہوگا، ابھی تک میں نہیں جانتی کہ میری اس ویڈیو کا کیا اثر ہونے والا ہے، میری ان ویڈیوز کے بعد میرا فیوچر کیا ہوگا، پتہ نہیں میری اگلی ویڈیو آئے گی نہیں آئے گی، پتہ نہیں میں کس حال میں ہوں گی۔ لیکن وہی بات کہ ثنا امجد نہ پہلے ڈری تھی، نہ ثنا امجد اب ڈرے گی، نہ میں پہلے جھکی تھی نہ میں اب جھکوں گی۔ جو سچ ہے وہ سب کے سامنے لاؤں گی، حق اور سچ پر مبنی بات کروں گی۔ اچھا ایک اور چیز کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آج آپ جس ثنا امجد کو اپنے سامنے بیٹھے بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ثنا امجد کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں، کیونکہ کبھی ثنا امجد نے اس طرح اوپنلی بات نہیں کی تھی۔ اگر آج میں یہاں پر کھڑی اتنی دھڑلے سے یہ باتیں کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کو اپنا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔
آپ کو دیکھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ باتیں بتا رہے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے. خدارہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے فیکٹس اینڈ فگرز جان لیں, ریالٹی کو جان لیں, اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کومنٹ جو ہے وہ پیش کریں, اس کے بعد جو ہے اپنی کوئی بات رکھیں. میں پھر وہی بات کہنا چاہوں گی کہ آنے والے کچھ دنوں میں تمام حقائق آپ کے سامنے لاؤں گی, وتھ پروف آپ کے سامنے رکھوں گی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں گی. میں نہیں جانتی کہ میری ان ویڈیوز کا کیا ری ایکشن آنے والا ہے, میں بالکل نہیں جانتی کہ آنے والے دنوں میں میرا فیوچر کیا ہوگا, میں آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیو لا سکوں گی یا نہیں لا سکوں گی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ مجھے آلریڈی مار دیا گیا ہے, مجھے پھانسی دے دی گئی ہے, میرا انکاؤنٹر کروا دیا گیا ہے اور میرا نماز جنازہ کروا دیا گیا ہے. شاید یہ ان لوگوں کو بہت اچھا آئیڈیا دے دیا گیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ڈرنے والی نہیں ہے, یہ رکنے والی نہیں ہے. اگر ثنا کی آواز کو بند کروانا ہے تو ثنا کا سوئچ آف کرنا پڑے گا, اور شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ واقعی میں سچ ہو جائے, آپ کو یہ خبر پتا چلے اور واقعی میں اس دنیا میں نہ ہوں. آج جو ثنا امجد آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک نڈر ثنا امجد ہے, کیونکہ 21 دنوں میں میرا ڈر ختم کر دیا گیا. میں کہتے ہیں نا موت کو چھو کے ٹک کر کے واپس آنا, شاید میں اسی دورانیے سے گزر کے آئی ہوں, کیونکہ میری ماں کو ٹارگٹ کیا گیا, میرے دل کے ٹکڑے کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک بچی کی آئیڈیل اس کی ماں ہوتی ہے, اور میری ماں ایک سنگل پیرنٹ ہے. انہوں نے جس طرح سے ہماری تربیت کی, ہمیں پڑھایا لکھایا, پروان چڑھایا, جس طرح سے ہمیں براٹ اپ دیا, میری اس ماں کو ٹارگٹ کیا گیا. آج میری ماں ٹروما میں گزر رہی ہے, آج میری ماں ڈری ہوئی ہے, میری ماں سہمی ہوئی ہے کہ کبھی بھی کچھ نامعلوم افراد میرے گھر میں گھس جائیں گے اور شاید میری بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں گے. اور میری بیٹی کا قصور کیا ہے کہ وہ حق اور سچ پر مبنی بات کرتی ہے. میں کوشش کروں گی کہ اگر میں زندہ رہی تو آنے والی ویڈیو میں اپنی والدہ کو آپ لوگوں کے سامنے لا سکوں, تاکہ وہ اپنی آپ بیتی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے, آپ کو وہ اپنا گھر دکھا سکوں جہاں میری بوڑھی بیوہ ماں رہتی ہے, جہاں پہ اس گھر کو ٹارچر کیا گیا, جہاں پہ ان کے گھر میں بار بار نامعلوم افراد نے میرے لیے چھاپے مارے, جہاں پہ انہیں ڈرایا گیا, انہیں دھمکایا گیا کہ ثنا امجد کو پیش کیا جائے ورنہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, آپ کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائیں گے, بشرط یہ کہ ثنا امجد زندہ رہے. اگر ثنا امجد زندہ رہی تو انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ تک یہ ویڈیو ضرور پہنچیں گی, لیکن اگر میری ویڈیو نہیں آتی تو سمجھ جائیں کہ ویڈیو کو ختم کرنے کا وقت ہوا چلا جاتا ہے.